اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، جو بچے وہ جنم دیتی ہے، سب کا علم اللہ کو ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت کرے گا میرے شریک کہاں ہیں، سب مل کر جواب دیں گے ہم نے تجھے تو بتا دیا ہے کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، اور یہ جن کی پوجا کرتے تھے اس سے پہلے وہ ان کی نگاہوں سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 40/7 اور 40/8 ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو قیامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، یہاں تک کہ خود نبی کو نہیں معلوم، کسی فرشتے کو نہیں معلوم کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایک مرتبہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کا علم نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے، اس کی بابت مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ دوسرے مقامات پر اللہ نے خود فرمایا الی ربک منتہاہا، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو اس کا وقت ظاہر کرے گا، اسی کے پاس اس کا علم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا علم ہے، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں ہے، خود نبی بھی شریک نہیں ہے قیامت کے بارے میں، آپ کو بھی نہیں معلوم، اللہ کو علم کامل حاصل ہے۔ خود نبی علیہ السلام غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، کسی فرشتے کو نہ کسی اور مقرب بندے کو غیب کا علم ہوتا ہے، خود نبی کو اس کا علم نہیں ہے تو کسی کو سوال کسی کے بارے میں جاننا، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو غیب کا علم ہے، بیکار بات ہے۔ خود اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا آپ کہہ دیجئے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا جتنی بھلائیاں ہو سکتی میں سب بھلائیاں سمیٹ لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ چونکہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ آج کے اس درس میں یہ بات سمجھ لو، ذرا سامنے آؤ بھائی، آپ لوگ بھی آؤ، ذرا ہٹ کر سامنے آؤ بھائی، ذرا سامنے آؤ، دینی مجلسوں میں قریب بیٹھو، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، سب سامنے بیٹھو۔ میں بتا رہا تھا آپ کو آج کے سبق میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، انسان تھے، آپ بھی کچھ چیزیں بھول جاتے تھے جیسے انسان بھولتا ہے، غیب کا علم آپ کو نہیں تھا۔ بھولنے کی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں آتا ہے
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز 2 رکعت میں سلام پھیر دیے، پلٹ کر بیٹھ گئے، ایک حدیث میں آتا ہے۔ بعض صحابہ پریشان ہوئے، بعض صحابہ سمجھے کہ شاید نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایک صاحب جو ہیں، حدیث میں آتا ہے ذوالیدین ان کا نام تھا، لقب تھا ذوالیدین، ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا کبھی مذاق کر لیتے تھے، اللہ کے نبی ان سے بہت مانوس تھے۔ وہ صحابی پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ جو ہے بھول گئے نماز میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیے، یا نماز خود مختصر کر دی گئی ہے 4 کے بجائے 2 رکعت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما خسرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اتنے میں دوسرے صحابہ سے پوچھے اصدق ذوالیدین، کیا بھائی جماعت والے صاحبان یہ ذوالیدین جو بول رہے ہیں بات صحیح ہے کیا، نماز میں مختصر پڑھایا کیا؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ کیا کرے، نماز مختصر ہو گئی ہے جلدی باہر چلے بھی گئے، خرج سرعان الناس، حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ جلدی جلدی چلے گئے، بھائی نماز تو ہو گئی چلو بھائی، چلے گئے۔ بعد میں اللہ کے رسول نے جب پوچھا صحابہ سے کیا بھائی کچھ نماز میں کچھ کمی بیشی ہوئی، کہا صحابہ نے کہا صحیح ہے، ذوالیدین صحیح فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت میں جو 2 رکعت چھوٹ گئی تھی 2 رکعت پڑھے، سجدے سہو کیا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھولتا ہوں جیسے آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اندر نسیان طاری نہیں ہوتی، وہ بھی بھول جاتا ہے، نبی کو بھوک لگتی ہے، نبی بھی زخمی ہو جاتے ہیں، نبی کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں، نبی کو بھی جو ہے خوشی کبھی لاحق ہوتی ہے، کبھی غم کا واقعہ پیش آتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم کے واقعات اتنے ہیں، اگر ہم سنتے جائیں گے تو ہمارا غم جو ہے ہلکا ہو جائے گا، کوئی غم بڑا ہی نہیں ہے۔ پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے یتیم پیدا ہوئے، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا پہلے ہی، ماں اکیلی تھی، دادا نے پرورش کی، پھر دادا کا انتقال ہوا تو چاچا نے کفالت کی، پوری زندگی یتیمی کی گزری۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، خود اللہ فرماتا ہے نبی کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا، ہم نے آپ کو پناہ دیا تھا۔ سمجھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی تھے، یتیم بھی تھے، خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عجیب عجیب واقعات پیش آئے، فقر و فاقہ لاحق ہوا، گھر میں بھوک پیاس یہ سب چیزیں پیش آئی، گھر میں جو ہے بچے، خاص کر آپ کے بچوں میں 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، 4 بیٹیاں تھیں ہمارے نبی کو، اتفاق سے تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، عبداللہ بھی وفات پا گئے، ابراہیم بھی وفات پا گئے، قاسم بھی وفات پا گئے۔ بچوں کی وفات پر خاص کر ابراہیم کی وفات جب ہوئی، وہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، نبی بھی رو رہی کیا؟ صحابہ پوچھے آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ؟ اچھا، تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، ہم میں بھی غم لاحق ہوتا ہے، ہم بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم جو ہے جب رنجیدہ ہوتے ہیں تو ہمارے آنکھ آنسو بہاتے ہیں، ہمارا دل غمگین ہوتا ہے، زبان وہی کہتی ہے جو ہمارا رب جس سے راضی ہو جائے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں اس طرح پیش آیا، تو بشر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال خاص کر کے خواتین سے گزارش ہے کہ یہ تاخرات ہے، تیسری تاخرات ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا سامنے ہٹ کر آ جائیے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے خاص کر قرآن کے درس میں شریک ہوں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ دینی مجلس ہے، اس کا لحاظ رکھیے، بیکار کی باتیں کرنے کے بجائے میں اپنی ماؤں سے بہنوں سے کہتا ہوں مجلس میں قریب قریب ہو کر بیٹھیں، سامنے آ جائیں۔ یہ دینی محفل ہے جس محفل میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں لوگ، قرآن سنتے ہیں، وہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مسجد کا احترام سامنے رکھیے، مسجد میں آئے ہیں تو کچھ فائدہ حاصل کیجئے۔ آپس میں بات کرنے کے لیے مقامات بہت ہیں، آپ کے پاس سیل فون بہت ہے، بات کرنے کے لیے موقع بہت ہے،
لیکن مسجد میں آنے کے بعد مسجد کا احترام سامنے رکھیے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کا علم، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، نبی کو بھی اس کا علم نہیں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ پھل جو اپنے شگوفے سے نکلتا ہے اس کا بھی علم، یہ کلی جو کھلتی ہے مرجھاتی ہے، پتا جو زمین پر گرتا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کو، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو۔ ہم جو بھی گناہ کریں گے خلوت میں جلوت میں جہاں بھی ہو، سب کچھ اللہ کو علم ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ جا کر کے بولو میں یہاں گناہ کروں گا، اللہ کو اس کا علم نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر چیز کا علم، ہر جگہ کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم، سیاہ رات میں، کالی راتوں میں، کالی چونٹی، کالے چٹان پر بھی اگر رینگتی ہے میرا رب جانتا ہے اسے۔ کالی راتوں میں، اندھیری راتوں میں ایک کالے چٹان کے اوپر کالی چونٹی بھی رینگتی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچ لے میرے رب کی پکڑ سے میں باہر نہیں ہوں، دنیا جانے یا جانے اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اسی لیے یہاں فرمایا ہر پھل کا علم، ہر پھول کا علم، ہر پتے کا علم سب اللہ کو ہے، یہاں تک کہ انسانوں میں، حیوانوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، درندوں میں جو مادہ حاملہ ہو اس کا بھی علم میرا رب کو ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، جتنے انڈے سے چوزے نکلتے ہیں میرے رب کو اس کا علم ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والے انڈے، اس سے نکلنے والے بچے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کو، ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو، ہر چیز کا رب۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب العالمین جو ہے ہر مخلوق ایک مستقل ایک کائنات ہے، چرندے ایک عالم ہیں، پرندے ایک عالم ہیں، انسان ایک عالم، جنات ایک عالم، حیوانات ایک عالم، سب ایک مستقل ایک دنیا ہیں وہ، لیکن پروردگار ہے تو سب کا رب ہے وہ، ہر ایک کو روزی دیتا ہے، ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے۔ اسی لیے اشارہ فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، جو مادہ حاملہ ہو اس کا بھی علم، جو مادہ بچہ جنم دے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یاد رکھو جس دن اللہ مشرکوں کو بلا کر پوچھے گا قیامت کے دن، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے پارٹنرز، کہاں ہیں میرے شریک جسے تم نے شریک بنایا۔ دنیا کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو لوگوں نے شریک بنا لیا، خدا بنا لیا، ہر کنکر شنکر بن گیا، ہر درخت کو لوگوں نے خدا بنا لیا، ہر اینٹ خدا بن گیا، 3 اینٹ رکھ دیا تو مستقل ایک مندر بن جاتا، کوئی چیز خالی نہیں۔ یہاں تک کہ سنگ میل، جس پتھر کو دیکھ کر آپ کلومیٹر جانتے ہیں، یہاں سے پوندا ملی 20 کلومیٹر ہے، 25 کلومیٹر ہے، اسے بھی آج کا انسان خدا بنا لیتا، اس کے اوپر بھی جو ہے کچھ نقطے رکھ دیتا ہے، اس کو خدا بنا لیتا۔ آج کا علم، آج کا انسان جو ہے اللہ کے بارے میں اتنا جاہل ہے، اتنا جاہل ہے کہ حد ہی نہیں ہے، توحید سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے۔ سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد ایک ہی تھا، توحید توحید توحید، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، ہر چیز کو لوگ جو خدا بنا لیے ہیں ان کو آزاد کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اسی مقصد کے لیے انبیاء نے دن رات محنت کی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے مکی صورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا، تم لوگوں نے کتنے خدا بنا لیے، آسمان کے لیے خدا، زمین کے لیے خدا، بارش نہیں ہوئے تھے خدا، کتنے جانوروں کو تم نے بھلی چڑھا دیا، نظر و نیاز کے نام سے بھینٹ چڑھا دیا۔ پہلے ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ماحول میں ایسا بھی تھا، اگر کسی ندی کے پاس کوئی پل بنانا ہو اس سے پہلے باقاعدہ ایک انسان کو بلی چڑھاتے تھے، ایک انسان کو جو ہے زندہ جو ہے ذبح کرتے تھے، خاص کر شیطانوں کو خوش کرنے کے واسطے۔ آج بھی جو ہے بکروں کو قتل کرنا، ذبح نہیں بولتے ہم، قتل کرنا بتوں کے نام سے، اپنے معبودوں کے نام سے سلسلہ جاری ہے۔ انسان تو انسان، کافر تو کافر، مسلمان خود کیا کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، اچھے اچھے گھوڑے جو ہے چھوڑ دیتا ہے نیاز کے نام سے، نظر و نیاز کے نام سے۔
یہ سلسلہ جو ہے شرک کا، بدعت کا، خرافات کا آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہاں ہیں میرے شرکا؟ لوگ کہیں گے جواب میں ہم نے آپ کو بتا دیا اے رب، ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، سب غائب ہو جائیں گے جن کی دنیا پوجا کرتی تھی اس سے پہلے۔ بہرحال یہ قیامت کا آنا برحق ہے، اسی لیے 25واں پارہ اسی سے شروع ہوا، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا آنے کا علم اللہ ہی کے پاس سے، کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا فرما دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں ایک بات یہ بھی بتائی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، خود ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اپنی نشانیاں یقیناً ہم آفاق میں بھی، آسمانوں میں بھی، زمین کے کناروں میں بھی بتائیں گے، خود ان کی ذات میں بتائیں گے قدرت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں لوگ آسمان میں بھی تلاش کرتے ہیں، زمین میں تلاش کرتے ہیں، خود ان کی ذات کے اندر موجود ہے۔ ابھی نماز تراویح میں ایک آیت پڑھی گئی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہاری ذات میں قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ ایک انسان خود جو ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے بارے میں اگر غور و فکر سے کام لیا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے اسے قوت سماعت دیا، قوت بصارت دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی شکل صورت بہترین انداز سے دیا۔ ایک انسان اور حیوان میں کتنا فرق ہے، انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، شکل میں، صورت میں، رنگ میں، سر کے بالوں کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، جتنا خوبصورت انسان کو بنایا اس کے مقابلے میں حیوان کچھ بھی نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا، انسان کو ہم نے بڑے اچھے انداز سے بنایا اور ہر عضو اس کے مناسب جگہ میں رکھا، کان اپنی جگہ میں، آنکھ اپنی جگہ میں، ناک اپنی جگہ میں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان کا سر تو اپنی جگہ پر ہے اور منہ جو ہے اس کے پیچھے رکھ دیا گیا ہو کسی انسان کا، کتنا بھدا ہوگا کہ کسی کا ناک سامنے ہو، کسی کا پیچھے، کسی کا منہ آگے پیچھے۔ اللہ نے کیا خوبصورت انسان بنایا، شکل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، عقل اور تمیز، بلکہ ترقی کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر اللہ رکھا۔ زمانے کی رفتار کے ساتھ انسان ترقی کرتے جا رہا ہے، یہ صلاحیت اللہ انسان کو دیا۔ قدرت کی نشانیاں بہت ہیں انسان کے اندر۔ انسان کو کیا کیا ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، نمک کی ضرورت ہے، شکر کی ضرورت ہے، باقاعدہ آکسیجن کی ضرورت ہے، نائٹروجن کی ضرورت ہے۔ ذرا بھی کسی چیز میں ذرا کمی بیشی ہوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، فوراً بولتا ہے بی پی ڈاؤن ہے، بی پی ہائی ہو گیا، شوگر ہائی ہو گیا۔ جب تک انسان نارمل نہیں ہوتا انسان جو ہے اپنی توانائی کو کھو دیتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ خود بتایا کہ تمہاری ذات میں قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ قضائے حاجت، انسان جو ضرورت پر جو جاتا ہے پیشاب پاخانے کو، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اگر کسی انسان کو وقت پر پیشاب نہ ہو، وقت پر قضائے حاجت کی ضرورت پیش نہ، اس کی ضرورت پوری نہ ہو، یہ خود مستقل ایک مسئلہ بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ بعض مرتبہ پیشاب نہیں نکلتا، راستہ بند ہو جاتا ہے، گوشت ذرا پیشاب کی نلی میں، راستے میں گوشت بڑھ جاتا ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے، کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے، کتنے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور قضائے حاجت کے جو انتظامات ہیں جس انداز سے اللہ کر دیا ہے، جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اچھے اچھے لوگ جو ہیں ذرا بیمار ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ صحت کی قیمت کیا ہے۔ یہ ایک ہڈی ٹوٹ جائے، یہ ایک ہڈی 360 جوڑوں میں سے یہ ایک جوڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، انسان کی زندگی میں تلاطم آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، انسان محتاج ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر ہوتے ہوئے محتاج ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ ایک ہاتھ فریکچر ہو جائے، پوری زندگی انسان کی حرام ہو جاتی، کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، ضرورت پر جائے گا کیسے، کس کس کا محتاج ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اسی لیے فرمایا قدرت کو پہچاننا ہو تو اپنی ذات میں پہچانو، ذات میں پہچانو کیسی کیسی نشانیاں تمہارے ذات میں اللہ رکھا ہے۔ ہر عضو صحیح ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں، ہر جگہ بولتا ہوں، ایک آدمی
صحیح سلامتی کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ہے، جیب خالی بھی ہو وہ اپنی جگہ کروڑ پتی ہے۔ وہ شخص جیب خالی بھی ہے پھر بھی اپنی جگہ کروڑ پتی ہے۔ اگر آپ سے پوری دنیا جو ہے لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے آپ کی ایک آنکھ دے دو، تو کیا آپ بیچ دیں گے ایک آنکھ؟ کڈنی فیل ہو جائے تو انسان کا کیا حل ہوتا ہے؟ ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان کا کیا حل ہوتا ہے؟ کینسر کے مریضوں کا حال کیسا ہے ذرا سوچ کر دیکھو، ہر گھر میں ہر خاندان میں ہوتے ہیں۔ اللہ کو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ رکھا، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرو۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، پھر اللہ کا شکریہ ادا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، بہت بڑی نعمت۔ میں یہاں تک کہتا ہوں ایک عمر والا انسان کوئی کام نہیں کرتا، باہر جانے آنے ضرورت نہیں، صرف اپنے بستر سے اٹھ کر کے پیشاب خانے کو جاتا ہے اور کسی کے محتاج کے بغیر پھر واپس لوٹتا ہے، بہت بڑی نعمت آخری عمر میں انسان کے واسطے۔ کتنے لوگ ہیں بستروں میں پڑے رہتے ہیں بیچارے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لوگ محتاج، یہاں تک کہ تیماردار قریبی رشتہ دار سوچتا ہے پتہ نہیں یہ کب مرے گا۔ یہ نوبت بھی آتی ہے گھروں میں، خاندانوں میں، لوگ خدمت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، آپس میں بولنا شروع کر دیتے، پتہ نہیں اللہ کائی کو اسے رکھا ہے معلوم نہیں، اللہ اسے کب اٹھا لیتا معلوم نہیں۔ یہ سب بولنا نہیں میرے دوست، اللہ کی حکمت، اللہ کا قانون، اللہ کسی کو بیمار رکھا اس میں بھی اللہ کے پاس حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کی روزی روٹی میں آپ جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ جسے جس حالت میں بھی رکھا ہے اس کی حکمت، بندہ جو ہے عبرت حاصل کرے، بس اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے ہم فرمایا ہم جو ہے اپنی نشانیاں آسمان کے کناروں میں بھی ہم بتائیں گے، خود آفاق میں کناروں میں، خود ان کی ذات میں بتائیں گے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا اسلام دین برحق ہے، قرآن سچا کلام ہے اللہ کا۔ قرآن وہی بات کرتا ہے جو انسان کی زندگی میں پیش آنے والی ہے، پیش آئی ہے اور آنے والی ہے۔ سورت کے آخر میں یہ فرما دیا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یاد رکھو یہ لوگ جو ہیں آپ رب کے سامنے جانے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ واپس لوٹنا ہے اللہ ہی کے پاس، تم کہیں بھی رہو موت تو آئے گی ہی تمہارے پاس، تم جو ہے موت کے ڈر سے محفوظ سے محفوظ قلعے میں بھی بند ہو جاؤ موت وہاں پہنچے گی ہی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تو آئے گی ہی، اگرچہ کہ تم محفوظ قلعے میں ہی کیوں نہ ہو موت تو آئے گی ہی۔ آپ کو اللہ سے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جو ہے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسی لیے فرما دیا یہ لوگ یہ مشرکین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ان کو یقین بھی نہیں ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں، مر بھی جائے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پر ان کو یقین نہیں ہے، حالانکہ یقین ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا، سورہ شورا کے نام سے حامیم عین سین قاف ایک سورت شروع ہوتی ہے۔ شورا کے معنی ہیں مشورہ، اہل ایمان کو اس میں ایک اہم سبق دیا جا رہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، خاص کر دین میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے ایک سورت کا نام خود اللہ تعالیٰ نے الشورا رکھا، الشورا کے معنی مشورہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے باقاعدہ بہت سارے معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، جنگی معاملات وغیرہ بھی ہوتے تھے، جیسا کہ خندق کا معاملہ آیا، جنگ خندق میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیے کہ پورے عرب کے قبائل جو ہیں اسلام کے خلاف ہو گئے ہیں، مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہمارے پاس جنگ کا ایک طریقہ ہے ایران میں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے پورے شہر کے آس پاس میں گڑھا کھود دیتے ہیں، خندق اسی کا معنی ہے، اتنا گڑھا کھودتے ہیں اگر کوئی گھوڑے پر آ کر جمپ بھی لگایا درمیان میں گڑھے میں گر جائے گا سوائے، لیکن ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتا، اتنا لمبا چوڑا ہم جو ہے گڑھے بناتے ہیں کہ کوئی گھوڑ سوار گھوڑے سے حملہ بھی کرنا چاہے، جمپ لگانا بھی چاہے، نیچے گر جائے گا سوائے نہیں آ سکتا۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں
صحابہ کو لے کر باقاعدہ جو ہے پورے مدینے کے آس پاس میں، پورے سراؤنڈنگ میں گڑھے بنائے، خندق کھودے۔ یہ صحابہ کے مشورے سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دینی معاملات ہوں، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے، وہاں انسان کا مشورے کا معاملہ ہے، تو آپ نے باقاعدہ مشورے کو قبول کیا۔ چونکہ یہ محفل جس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر دونوں جو ہے، شوہر غلام اور بیوی لونڈی تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے مالکوں نے کچھ شرطوں کے ساتھ آزاد کر دیا۔ بیوی آزاد ہو گئی، شوہر جو ہے غلام ہی غلام تھے۔ اب ایک طرف معاملہ جو ہے بیوی آزاد ہو اور شوہر اگر غلام ہو، عورت کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اب اس کے شوہر کی زوجیت میں باقی رہے یا تو جو ہے آزاد ہو جائے، کسی اور سے شادی کر لے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی کو پسند کیا۔ بیچارے مغیث ان کے جو شوہر تھے، غلام تھے، نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ٹوٹے، بہت کوشش کیے، پیچھے پیچھے پھرتے تھے بیچارے، یہاں تک کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کا کیس جو ہے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلا کر پوچھا کہ جو ہے تمہارے شوہر چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رہیں، زوجیت باقی رہے، نکاح باقی رہے۔ تو حضرت بریرہ سے کہا کہ جو ہے ان کو قبول کر لو، اپنی زوجیت میں باقی رکھ لو۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ جو فرما رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر اور آنکھوں پر، آپ کا اگر حکم ہے ان کے ساتھ رہو، شوہر کے ساتھ رہو، میں سر اور آنکھوں پر قبول ہے آپ کا حکم۔ اگر آپ بحیثیت انسان ایک اللہ کے بندے کے مشورہ اگر دے رہے ہیں تو مجھے یہ مشورہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا تب میں جو ہے آپ کے مشورے کو قبول نہیں کرتی۔ آخر کار جو ہے انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ ہی دیا۔ باقاعدہ جو ہے مشورے کی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ حدود بھی ہیں، کچھ اختیارات بھی ہیں۔ تو جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوج کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ الغرض جو ہے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں مشورے سے کام کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں آدمی مشورے سے کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا۔ باقاعدہ ایک حدیث بھی ہے ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وہ آدمی ناکام نہیں ہوا جو استخارہ کر لیتا ہے، استخارے کے ساتھ جو کام کریں گے ناکام نہیں ہوتے۔ ولا ندم من استشار، جو آدمی مشورے سے کوئی کام کیا وہ آئندہ چل کر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا فرمایا۔ تو الغرض اس صورت میں مشورے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ایمان کا معاملہ، خاص طور پر ان کی صفتوں میں سے ایک اہم صفت بتائی گئی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں جو بھی ہے یقیناً خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو شورا جو ہے اہل ایمان باہم آپس میں مشورے سے کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو، وشاورہم فی الامر، اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو حکم دیا وشاورہم فی الامر، چنانچہ آپ جنگی معاملات میں، دیگر اہم کاموں میں مشورے سے کام کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی۔ مشورہ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے لینا، اگر اچھی رائے ہے تو قبول کرنا، اس سے لوگوں کے اندر بھی ایک بات ہوتی چلو بھائی ہماری بات بھی قبول ہوتی ہے، ہماری رائے کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے، نماز فجر میں ایک مجوسی غلام نے خنجر مار دیا۔ حضرت عمر فاروق وقت کے خلیفہ ہیں، نماز فجر پڑھا رہے تھے، دشمن اسلام ایک مجوسی نماز کی حالت میں خنجر مار دیا۔ اسی حالت میں آپ نے فوراً کسی اور صحابی کو اپنا نائب منتخب کر کے نمازی میں نماز ختم کرنے کے بعد تقریباً 2 دن 3 دن جو ہے آپ زندہ رہے، پھر اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے 6 صحابہ کا نام متعین کیا،
اور کہا صحابہ سے آپ لوگ مشورے سے ان 6 میں سے کسی کو منتخب کر لو۔ آخر کار مشورے کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے خلیفے کی حیثیت سے مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں مشورے کی ضرورت ہے، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، باہم جو ہے کاروبار کے معاملے میں، ہر معاملے میں مشورے کی اہمیت کا ہم انکار کر نہیں سکتے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا، اپنے خزانوں کے بارے میں فرما دیا، لہو مخالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے خوب روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی ذرا کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا غیب آسمان اور غیب زمین کے پورے خزانے اللہ ہی کے ہیں، روزی روٹی کا مالک اللہ ہی ہے۔ بعض کے لیے روزی جو ہے کشادہ کرتا اللہ تعالیٰ، خوب روزی دیتا ہے، کسی کو حالات کے اعتبار سے کم کر دیتا ہے۔ اس کی بھی حکمت اللہ نے اسی صورت میں آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے روزی روٹی میں برابر کر دے، سب کو خوشحال بنا دے، زمین میں بغاوت کریں گے یہ لوگ۔ اگر اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سب کو ایک حالت میں رکھ دے، سب خوشحال ہو گئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں یہ لوگ سرکشی کریں گے، بغاوت ہوگی، فساد برپا ہوگا، فتنے قائم ہوں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جتنے لوگ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورے ایک سے ایک ارب پتی کھرب پتی، کوئی بھی جو ٹاٹا برلا سے کم نہیں، سب ایک سے ایک مالدار، سب سے ہر آدمی کے پاس خوب دولت ہے۔ نظام دنیا چلنا ہے، نظام کائنات کیسے چلے گا؟ دھوبی کی ضرورت ہے، کوئی کسی کے پاس آ کے بول نہیں سکتا ذرا میرے کپڑے دھو کے دے دے۔ کوئی حجام کی ضرورت پڑی، آپ کسی حق کے پاس جائیں گے تو وہ غصے میں آ جائے گا کہ وہ بھی آپ بھی ایکول ہیں، برابر ہیں دولت کے اعتبار سے۔ جھاڑو مارنے کا معاملہ ہے، حلال خور کا معاملہ ہے، میونسپلٹی کے کام کا معاملہ ہے، سڑک صاف کرنے کا معاملہ ہے، یہ سب کام کون کریں گے؟ آپ کے کپڑے سلائی کرنا ہے، یہ کام کون کرے گا؟ کھیتی باڑی کون کرے گا؟ سب جو یہاں سے وہاں تک سب ارب پتی کھرب پتی، دھوپ میں جا کے کون کام کرے گا؟ اگر یہ نظام کائنات کے تحت اللہ سب کو خوشحال بنا دے، کوئی بھی ذرا بھی اونچ نیچ کے ساتھ نہ ہو، نظام نہیں چلے گا دنیا کا۔ آپ جو ہے کسی اپنے ہم پلہ آدمی کے پاس تو جب جا کے بول نہیں سکتے میرا سر کے بال بڑھ گئے ہیں ذرا کٹنگ کر دو، آپ تھپڑ مار دے گا آپ کو۔ آپ جو ہے آپ کا چپل ٹوٹ گئے ہیں، جا کر کسی کے پاس بول نہیں سکتے میرا چپل ذرا سے سی کے دے بول کر، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے کام، جتنے کام دنیا میں چل رہے ہیں، یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کسی کو اوپر رکھا، کسی کو درمیان میں رکھا، کسی کو نچلے حصے میں رکھا، طبقات میں تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اسی سے نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ روزی سب کو عام کر دے، زمین میں سب بغاوت کریں گے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ روزی کو جس کی ضرورت جتنی ہے اللہ آہستہ آہستہ بتدریج اتارتا ہے، فرمایا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ مثال کے طور پر ہماری عمر 60 سال کی 70 سال کی ہے، ایسا تو نہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری پوری روزی ایک عمر میں ہی دے دیا۔ ہر عمر کے تقاضے کے حساب سے بچپن میں ماں باپ کے ذریعے سے ذرا کچھ کمانے کے لائق ہوئے، ذرا نوکری کیے تو وہاں سے روزی شروع ہوئی، خوب محنت کرتے گئے، بعد میں پنشن شروع ہوا، آدمی جو ہے گھر بیٹھے جو ہے کاروبار کرتا ہے، روزی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مرحلے کے اعتبار سے روزی تقسیم کرتا ہے، بیک وقت کسی کو ایک ہی انداز میں اٹھا کے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ روزی۔ اللہ کی قدرت ایسی ہی ہے تاکہ نظام چلے، تاکہ آدمی پوری روزی کو ایک وقت میں ختم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے جو ضرورت ہے انسان کو اللہ برابر دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور اس کے تقاضے ہی فرما دیا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خصوصاً ایک بات کی طرف یہ بھی اشارہ کیا کہ خاص طور پر جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو رب
کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اب ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے دیا ہے ان کو اسی میں وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام حضرات ایسے ہیں جو اللہ کے پاس پسندیدہ ہیں۔ فرمایا اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی یہ تمام صفتیں ہیں، گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، غصہ کے موقع پر غصے کو برداشت کر لینا۔ آج کا سب سے بڑا فساد غصہ ہی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کے بولے، یا رسول اللہ نصیحت کیجئے، مختصر نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر پوچھے، یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت کیجئے۔ 2 بار پوچھے، 3 بار پوچھے، آپ نے یہی بات فرمایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ غصے کی وجہ سے انسان اپنے ہاتھ سے بہت سارے فائدے کھو دیتا ہے، بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ زبان پر جو بیکار الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، طلاق کے الفاظ، خلع کے الفاظ، نافرمانی کے الفاظ، سب کا نتیجہ جو ہے غصہ ہی ہوتا ہے۔ غصے پر قابو پانا، حدیث میں آتا ہے تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی انسان کو زمین پر پچھاڑ دیتا ہے۔ تم میں سے پہلوان کون ہے؟ جب وہ غصہ ہوتا ہے تو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ نفس کو قابو پا لینا، غصے کو برداشت کر لینا، وہ اصل میں پہلوان ہے۔ غصے میں آ گئے، زبان بیکار بکتی ہے، گالی گلوچ، بیکار قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بھی اور ایک صفت آئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو برداشت کرنے والے، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے فرمایا۔ خاص کر کے سورت کے آخر میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا، انسان کی دنیا میں جو آبادی ہے یہ سب جو ہے اللہ کی مصلحت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، بعض لوگوں کو اللہ لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، بعض لوگوں کو صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناسا، بعض لوگوں کو اللہ لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی ملا کے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، بعض لوگوں کو اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی تقسیم اولاد کے اعتبار سے 4 حصوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، حکومت اور سلطنت اللہ کی۔ اللہ جب چاہتا ہے تو نطفہ ٹھہرتا ہے، اللہ جب تک نہیں چاہتا، شادی ہونے کے 10 سال کے بعد بھی بچے نہیں ہوتے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوتے، لوگ پریشان رہتے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے، یاد رکھو، ہر جگہ حکومت کس کی چلتی؟ اللہ کی چلتی۔ اللہ جب تک جو ہے کسی کے رحم مادر میں نطفہ کے ٹھہرنے کی اجازت نہ دے، اس وقت تک کوئی بچہ جو ہے مادر رحم میں رک نہیں سکتا۔ حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے، حکومت اسی کی چلتی ہے ہر جگہ میں، یہاں تک کہ مادر رحم میں بھی باقاعدہ نطفہ ٹھہرنا بھی اللہ کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے شروع میں بتایا۔ پھر اس کے بعد اولاد کی تقسیم کے اعتبار سے فرمایا، بعض کو ہم کسی کو صرف لڑکیاں ہی دے دیتے ہیں، کسی کو ہم صرف لڑکیاں دیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں جو ہے فضیلت کے طور پر سب سے پہلے ان کا ذکر ہوا جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا۔ بعض لوگ جو ہے کیا سمجھ لیتے، بیٹیاں ہوئے تو زمانہ جاہلیت کے انداز میں منحوس سمجھ جاتے۔ بعض لوگ جو ہے لڑکی ہو گئی تو بیچارہ اسے تکلیف نہیں ہوتی، دوسروں کو تکلیف ہوتی، کیا ہوئی دوسری بیٹی، تیسری کیا ہوئی، تیسری بھی بیٹی کیا؟ پوچھنے والا اس انداز سے پوچھتا گویا کہ اس کے اوپر بوجھ ہے وہ، حالانکہ یہاں بطور رحمت اللہ فرما رہا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، سب سے پہلے انہی کا ذکر ہوا جس کو بیٹیاں نصیب ہوئی۔ اسی لیے وہ مفسرین لکھتے ہیں اولاد میں لڑکے کے مقابلے میں لڑکیوں کا ذکر جو شروع میں آیا ہے یہ اللہ کے پاس بطور رحمت اور برکت کے ہے۔ یہ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی سب سے پہلے سمجھو کہ وہ گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اسی لیے سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ہم لڑکے ہی دیتے ہیں،
بعض کے گھروں میں 4 بیٹے 5 بیٹے ہیں، ایک بھی بیٹی نہیں، وہ بیچارہ ترستے رہتا۔ کچھ لوگ ہیں صرف لڑکے ہیں ان کے گھروں میں، بیٹی نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، ایک بیٹی نہیں ہوئی نا، ایک بیٹی نہیں ہوئی نا۔ کچھ لوگ لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کو ترستے ہیں، بعض کو صرف لڑکے ہیں تو لڑکوں کے لیے ترستے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جس کو ہم لڑکے بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں دیکھو، جن کو ہم چاہتے ہیں بیٹے سے بھی نوازتے ہیں، بیٹیوں سے بھی نوازتے ہیں، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ افسوس کی بات بول رہا ہوں، بعض گھروں میں لڑکیاں پیدا ہو گئی تو اس پر جو ہے اس بہو پر، اس بیوی پر بڑا ظلم ہوتا ہے، حرام ہے میرے دوست۔ عورت کے اختیار میں نہیں ہے لڑکا جنم دینا یا لڑکی جنم دینا، یہ اللہ دیتا ہے۔ بعض گھروں میں باقاعدہ آج بھی یہ جہالت ہے، اگر اس بار بھی اگر لڑکی ہوئی تو شوہر دھمکی دیتا ہے، اسے طلاق دے دوں گا، تجھے ماں کے گھر میں رہنا ہوگا، تجھے ہم اپنے پاس جمع نہیں کریں گے۔ عورت حاملہ ہوتی، ڈرتے 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 ڈیلیوری تک پریشان رہتی۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، لڑکی ہی ہوئی اس وجہ سے جو ہے شوہر نفرت کرتا ہے۔ زمانے جاہلیت آج بھی بعض گھروں میں موجود ہے، اسی طرح لڑکیوں سے نفرت کرنا، لڑکیوں کو بوجھ سمجھنا، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو زندہ تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں، باقاعدہ جو ہے یہ تھے۔ 3 بیٹے تھے جو بچپن میں ہی اللہ کے آپ کے سامنے ہی، اور تینوں بچے جو ہے انتقال ہو گئے۔ تو اس لیے میرے دوستو کہ عورت پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، محض اسے، عورت کوئی مشین تو نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں لڑکے یا جو لڑکی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرضی سے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ جو بھی دیتا ہے اس کی مصلحت سے دیتا ہے، اس کی حکمت سے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا دیکھو یہ سب ہمارے اختیار کی بات ہے۔ کسی کو ہم لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں بھی دیتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، بے اولاد بنا دیتے ہیں، پوری زندگی میاں بیوی پریشان، یہاں تک کہ آدمی عقیدہ توحید سے ہٹ کر شرکیہ کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے بچے کے خاطر۔ فلاں مزار کے پاس جائیں گے، فلاں ولی کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ شرم کی بات ہے، مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، ہماری عورتیں مندروں کو بھی جاتی، وہ پجاری کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، محض بچوں کی خاطر۔ کہاں نہیں گھومتے لوگ، اچھے گھرانے کے لوگ، توحید کے معاملے میں اچھے لوگ، لیکن جب ان کے اوپر یہ گزرتا ہے فوراً جو ہے اللہ کو بھول جاتے، شرکیہ کاموں کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ کی حکمت بھائی، بچے نہیں دیا تو کیا ہوا، کسی بچے کو لے کے پال لو، آپ کے قریبی بچے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے۔ کسی کو بانجھ بنا دیا تو اس میں عورت کا قصور نہیں ہے۔ ہاں، بانجھ ہونے کے باوجود بھی اللہ جب بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ کیا زکریا علیہ السلام کو نہیں دیا؟ 70 سال 80 سال کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بڑھاپے کی اولاد۔ اللہ پر ایمان رکھو، بانجھ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ چاہے گا اس کے بانجھ پن کو دور کر دے گا۔ اولاد کے اعتبار سے 4 تقسیم اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان جو ہے اپنے عقل استعمال کرتا ہے اور فیوچر سوچتا ہے، فیملی پلاننگ کے نام سے 2 بچے ہو گئے بس کافی ہے، فوراً آپریشن کر لیں گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ زمانے جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد لوگ زندہ مارتے تھے، یہاں جو ہے جو ہی معلوم ہوا 2 مہینے کے 3 مہینے کے حمل ٹھہرا ہے، فوراً گرانے کے چکر میں رہتے، حمل ساقط کرنے کے چکر میں رہتے۔ یہ سب حرام کام ہے میرے دوست۔ اللہ جب جو ہے اولاد دینا چاہتا ہے تو بندے کو اس میں رکاوٹ بننے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ بچے اگر زیادہ ہو گئے تو ماں باپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا، نحن نرزقہم وایاکم، بچے دینا بھی ہمارا کام ہے، ان کو روزی دینا بھی ہمارا کام ہے، بلکہ ہم ان کے ذریعے سے ہم تم کو روزی دیں گے، فرما دیا۔ یہ بچے جو ہیں
تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے. وہ بچے اپنی روزی خود لے کر آ رہے ہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے میں، فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کی روزی روٹی، اس کی موت اور حیات، اس کی سعادت، اس کی شقاوت، اس کی عمر، سب لکھ دیتا ہے. ہر بچہ خود اپنی روزی لے کر آتا ہے. ہمارے پاس کیا ہو گیا، خاص کر لڑکیوں کو ہمیشہ جو جوان رہنے کی خواہش، ذرا بھی جو ہے اپنے ہینڈسم میں فرق نہیں آنا، اس پر سے 2 بچے کافی ہیں، زیادہ بچے نہیں جنم دینا، پہلے سے ہی یہ سب بیکار پلاننگ. اگر دونوں بچے اگر کسی حادثے میں مر گئے، تمہاری پلاننگ کیا ہوئی؟ پتہ نہیں کون سے بچے کے ذریعے سے اللہ آپ کے لیے خوشی رکھا ہے، کون سا بچہ آپ کے بڑھاپے میں کام آئے گا، آپ کو کیا معلوم میرے دوستو. اللہ جب تک دے رہا ہے الحمدللہ. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ہو کون سا بچہ تمہارے لیے نفع بخش ہے، کس کے ذریعے سے اللہ روزی دے گا. میں مثال دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں. حضرت یعقوب علیہ السلام 11 بچے بلکہ 12 بچے حضرت یوسف کو ملا لو تو بڑھاپے میں آپ کو 60 سالی کے موقع پر جس بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے مصر کو، پوری حکومت مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو روزی دیا، وہ یوسف علیہ السلام تھے. چھوٹے بچے تھے وہ، جن کے لیے 11 بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کی روزی اللہ کس کے واسطے کب رکھا ہے کہ کبھی نہیں معلوم. محض یہ فیوچر میں کیا کھائیں گے، نوکری کیسے ملے گی، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سب شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے. اللہ تعالیٰ دے رہا، اللہ یہ کہ جان کا خطرہ ہے. ڈاکٹروں نے بول دیا کہ جو ہے 3 آپریشن ہو گئے، 4 آپریشن ہو گئے، مزید جو ہے عورت کے اندر بچے جنم دینے کی طاقت نہیں ہے، خون نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے. چھوٹے بچے کے خاطر بڑے جان کو خطرہ ہے. اس طرح کی کچھ خاص حالات پیدا ہو گئے، اس وقت کی بات الگ ہے، آپریشن وغیرہ کرتے ہیں. یہاں جو ایک بھی نہیں ہوئے، 2 بھی نہیں ہوئے، پہلے سے پلاننگ شروع ہو جاتی. برتھ کنٹرول کریں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے. یہ سب بیکار حساب ہے میرے دوست. روزی روٹی کا مالک اللہ ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی. ایک وہ لوگ جن کو صرف بیٹے دیا، دوسرے وہ لوگ جن کو صرف بیٹیاں دیا، تیسرے وہ لوگ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیا، چوتھے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محرومی کر دیا. یہ بھی اللہ کی قدرت، اللہ کی مصلحت فرما دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت کے معاملے میں کوئی بندہ جو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح بعض اولاد کی تقسیم کے اعتبار سے ہے. کچھ تقسیم ایسی ہے باپ کے اعتبار سے، انسانوں کی 4 تقسیم. یہ اولاد کے اعتبار سے 4 تقسیم ہوئی. باپ کے اعتبار سے 4 تقسیم ایسی بھی ہے. آدم علیہ السلام ہے، صرف اللہ نے مٹی سے بنایا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. بابا آدم ہیں، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. پھر اس کے بعد حضرت حوا کو اللہ نے بابا آدم سے بنایا. بابا آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا، یعنی صرف مرد سے پیدا کیا، ان کی ماں بھی نہیں ہے. اماں حوا کے لیے کوئی ماں نہیں ہے. تیسری تقسیم ایسی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، صرف ماں سے پیدا ہوئے، باپ ہی نہیں ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے. اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت. چوتھی تقسیم وہ ہے جو سارے انسان ہیں، ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوتے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. باپ کے اعتبار سے بھی 4 تقسیم، اولاد کے اعتبار سے 4 تقسیم. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں جب تشریف لائے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جسے پہلے بھی بتایا ہوں بار بار میں. تو آپ کی اولاد میں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں تھیں. چاروں جو ہے آپ کی زندگی میں موجود تھی. کسی کی وفات آپ کی زندگی میں بھی ہوئی. اور بیٹوں میں قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ تینوں بیٹے تھے. یہاں اور ایک چیز یاد رکھیے، خاص کر بیٹیوں کو رحمت سمجھیے. یہ بیٹیاں جو ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. بیٹوں کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت زیادہ جو ہے بچیوں میں ہوتی ہے. اسی لیے ان کے بارے میں حدیثوں میں بے شمار باتیں آتی ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، انہیں اچھی تعلیم دینے، اچھی تربیت کرنے کے لیے باقاعدہ بڑی فضیلت آئی ہے میرے دوستو.
آج کا معاشرہ ہمارا مسلم معاشرہ بھی ہندوانہ معاشرہ ہو گیا. میں اس لیے آج اس کی بات کو ذرا کھول کے بول رہا ہوں، کھلم کھلا بول رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے بیٹیوں کو منحوس سمجھا محض کفار اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاشرے کی وجہ سے، ورنہ اسلامی نقطہ نظر سے نہ شادی پر کوئی خرچہ ہے، نہ شادی پر کوئی بوجھ ہے، عورت کچھ بھی نہیں ہے، ایک رحمت ہی رحمت ہے. وہ اسلام یہ کہتا ہے جس کے پاس ایک بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کو زندہ نہیں گاڑا اور نہ اس کو جو ہے توہین کیا، اس بچی کو پالا پوسا، اس کو زندہ درگور نہیں کیا، اس کی توہین نہیں کیا، اور جو ہے اس بچی پر لڑکے کو ترجیح نہیں دیا، بیٹے پر ایک نظر بیٹی پر ایک نظر، ایسا نہیں ہوا. ہمارے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ لوگ جو ہیں لڑکوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لڑکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ حدیث نوٹ کرنے کی ہے. بچے پر بچی کو انہوں نے بچی کو جو ہے ترجیح بچے کو ترجیح نہیں دیے، بچی کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا ادخلہ اللہ لہا الجنہ، اللہ اسے اس بچی کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ ایک بچی ہی صحیح آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، آپ نے اس کا پورا خیال رکھا، پوری عزت کیے، پڑھائے، تربیت کیے، سب کچھ ہوا، آپ نے اس کو کبھی جو ہے بوجھ نہیں سمجھا، تو فرمایا اللہ اس کے بچی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا. مسند احمد کی روایت ہے. اور ایک حدیث میں ہے جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 2 ہی بیٹیاں ہوں، بالغ ہو گئے، باقاعدہ قیامت کے دن جب یہ انسان آئے گا اپنے ان بچیوں کے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور وہ بالکل قریب ہوں گے، جس طرح یہ انگلیوں کے درمیان کوئی مسافت نہیں ہے. ضم اصابعہ، جس کے گھر میں 2 بچیاں ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بالغ ہو گئے بچیاں، ان کا ٹھکانہ صحیح طور پر لگا دیا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو میں اور وہ بالکل قریب ہوں گے فرمائے. تیسری اور ایک حدیث ہے، یہ جو حدیث آپ کے سامنے بتایا میں، یہ مسلم کی حدیث ہے. تیسری اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص ان لڑکیوں کی وجہ سے دنیا میں آزمائش کے مرحلے سے گزرے تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے حجاب بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی. کسی کے گھر میں بچیاں ہیں، بچیوں کے پیچھے بڑی محنت کیا آدمی، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کیا، انہیں تعلیم تربیت، ان کے سب نخرے برداشت کیا. یہ بچیاں جو ہیں خاص کر کے قیامت کے دن اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنیں گے فرمایا، بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آخری ایک حدیث ترمذی میں ہے، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں. بعض مرتبہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا جو ہے بہنوں کی کفالت کرتا ہے، ہمارے گھروں میں ایسا بھی بہت کچھ ہے. ان کے لیے یہ حدیث آئی جس کے گھر میں 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا جو ہے 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، ان بچیوں کی اچھی تربیت کیا، وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، اللہ کا خوف برابر ان بچیوں کی تعلیم اور تربیت میں اللہ سے ڈرتا رہا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اسے جنت نصیب ہوگی ان بچیوں کی وجہ سے. 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو ٹھکانے پہ لگانا، ان کو جو ہے شادی کرا دینا، یہ سب ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر کے بڑوں کی، باپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو کیا ملے گا؟ فرمایا جہنم سے آڑ بنیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی یہ بچیاں، بلکہ اس کے لیے جنت کی گارنٹی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب خاص کر کے معاشرے میں لڑکیوں کے تعلق سے جو نظر ہے وہ غلط نظریات ہیں. آج ہمارے گھروں میں معاشرے میں جہیز کا جو رسم ہے کہاں سے آیا؟ اسلام بولا. یہ ہندوانہ رسم و رواج، بدقسمتی سے ہندوستان میں ہم لوگ جہاں رہتے ہیں زمانے سے مسلمان غیر مسلموں کے معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ رہتے، بہت ساری چیزیں غیر مسلموں سے حاصل کر لیے. غیر مسلموں میں کیا ہے؟ شادی کے بعد بیٹی کے لیے گھر میں کوئی حق نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں شادی بھی ہو جائے پھر اس کے بعد باپ کا انتقال ہوتا ہے تو پراپرٹی میں اس شادی شدہ بچی کے لیے بھی حق ہوتا ہے، جبکہ ہندوؤں میں وراثت کا تصور نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شادی کے وقت میں ہی جتنا مال مل سکتا ہے لڑکی کی طرف سے، لڑکی کے باپ کی طرف سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں جہیز کے نام سے. جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے شادی کرا دینا باپ کا ذمہ ہے،
رہا اس کے پاس کچھ دولت ہے، پراپرٹی ہے، تو وہ جو ہے اس کی وفات کے بعد تقسیم ہوگی، بچیوں کو بھی حق ملے گا، بچوں کو حق ملے گا، بیوی کو حق ملے گا، بہنوں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے۔ وراثت کی ایک لمبی فہرست ہے، وارثوں کی فہرست ہے، 12 وارثین ہیں، اس میں 8 عورتیں، 4 مرد حضرات ہیں، جبکہ غیر مسلم کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر مسلم معاشرہ بھی کیا سمجھ گیا؟ شادی کے وقت میں ہی بھیک مانگنا۔ جو جہیز کے یہ جو رواج ہے، حقیقت میں وہ رواج نہیں ہے۔ لڑکا مانگتا ہے خاص کر کے سسرال سے، فلاں چاہیے فلاں چاہیے۔ اب عورتیں بھی کیا ہیں، جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی دیکھنے نہیں جاتے، یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ اس کے گلے میں زیور کتنا ہے، ہار کتنے ہیں، نکلساں کتنے ہیں، بنگڑیاں کتنے ہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ خاص کر ہمارے مسلم عورتیں بھی، ہمارے گھر کی عورتیں بھی، شرم کی بات ہے۔ ہم جو ہے لڑکی کو خریدنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ لڑکی کو اپنی بیٹی بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ معاشرے کے اندر یہ چیز یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے جو بیٹیاں جو بنایا ہے ایک انسان کی ضرورت ہے، وہ نکاح جو ہے ایک مرد کی ضرورت ہے، سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ ہم نے کیا بنایا اسے، اس نکاح کو ایک بزنس بنا لیا۔ شادی کے نام سے سوچتا ہے آدمی شادی کے بعد پیچھے کیا آنے والا ہے، یہ سب بھیک مانگنے کا طریقہ ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے سے، جہیز کے نام سے، جوڑے کے نام سے، سسرال سے لوٹنے کا جو نظریہ ہے، یہ جو ہے اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، یہ ہندوانہ نقطہ نظر ہے یہ، بلکہ نکاح کیا ہے، ایک عبادت ہے، ضرورت ہے۔ ایک نکاح کے پیچھے کتنا زمانہ ہم لوگ گزار دیتے ہیں ایک رشتہ ہونے کے لیے۔ وجہ کیا؟ عورتیں جاتی ہیں رشتے کے نام سے جاتی، ان کی نظر رشتے پر نہیں ہوتی، صرف نظر کیا ہوتی؟ زیورات پر، ظاہری حسن و جمال پر۔ حالانکہ شریعت کیا بولتی ہے، جب تم کسی کے گھر سے شادی کرنا چاہتے ہو، عام طور پر لوگ 4 چیز دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے۔ تم چوتھی چیز دیکھو، دینداری دیکھو، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ یہ مال نہ ہمیشہ باقی رہے گا، نہ جمال ہمیشہ باقی رہے گا، نہ خاندان کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو دینداری کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو۔ آج تک آپ مجھے ثابت کر کے بتاؤ کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے کسی لڑکی کو باقاعدہ دیکھنے کے لیے گئی ہوں، جا کر کے پوچھی ہوں اس سے، کیا بھائی قرآن پڑھے ہیں کیا، نماز پڑھنے کا طریقہ سب معلوم کیا، وضو کے آداب معلوم کیا، غسل کے طریقے معلوم کیا؟ یہ کوئی سوال نہیں کرتے۔ دینی نقطہ نظر سے کوئی سوال نہیں ہوتا، قرآن ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہمیشہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، یہ سب سوال نہیں ہوتا۔ اہم چیز کیا؟ یا تو ظاہری شکل و صورت، یا نہیں تو جو ہے آدمی زیورات پر نظر، جوڑوں پر بات، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے شادیاں ہوتی بھی ہیں تو اس کا جو اثر ہونا چاہیے باقی نہیں رہتا۔ آپ جب تک اس نکاح کو عبادت کا درجہ نہیں دیں گے، آپ کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ النکاح من سنتی، میرے نبی نے فرمایا نکاح جو ہے میری سنت ہے، سنت ہے، وہ ایک عبادت ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ ایک مرد کو عورت کی ضرورت، ایک عورت کو مرد کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ خود ایسا بنا دیا، مرد کے بغیر عورت جی نہیں سکتی، عورت کے بغیر مرد جی نہیں سکتا، تنہا زندگی نہیں گزار سکتی۔ ایک مرحلہ ہے بھائی، 20 سال 22 سال 23 سال ہو گئے، ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، ایک فطری چیز ہے۔ وہ فطرت کے ساتھ اگر آپ بغاوت کریں گے، لڑکیوں کی عمر بھی برباد ہوتی، لڑکوں کی عمر برباد ہوتی، اور ظاہری شان و شوکت، بعض لوگ کیوں بھائی شادی نہیں کرے، میں اب ذرا پاؤں پر کھڑیا نہیں ابھی برابر، کیا پاؤں پر کھڑنا سو؟ خود قرآن ہمیں اللہ فرما رہا ہے اگر آپ غریب بھی ہیں نکاح کر لو، نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کرے گا، نکاح کی برکت سے اللہ آپ کو مالدار بنائے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، سورہ نور میں اللہ صاحب فرمایا لوگ کیا ہیں، میں ابھی پڑھا ہوں، ابھی ڈگری حاصل نہیں کیا، اچھی نوکری نہیں ملی، نوکری مل گئی ابھی سیٹلمنٹ نہیں ہوا برابر، بولتے 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 لڑکوں کی عمر 30 سال 32 سال ہو گئی، لڑکیوں کے نخرے، ادھر جو ہے مناسب رشتے کی تلاش میں وہ بھی 25 سال سے آگے بڑھ جاتے، دونوں کی جوانیاں تباہ ہو جاتی،
کبھی جو ہے ماں باپ کے مابین میں ذرا کھل کر بولتا ہوں، بعض مرتبہ ماں باپ جو ہے رشتوں کے بارے میں نخرے کرتے، اپنا اسٹیٹس دیکھتے، اپنا خاندان دیکھتے، لڑکا مناسب نہیں، لڑکیاں کبھی جو ہے لڑکے کے بارے میں لڑکیوں کے تصورات صحیح نہیں، دونوں کے جو ہے سوچ میں دینی سوچ نہیں رہتا، ظاہری اعتبار سے سب جو ہے مادیت کے اعتبار سے ہر چیز دیکھتے ہیں دنیا والے، نتیجہ کیا ہے؟ فساد ہی فساد ہوتا، فساد ہی فساد ہوتا، عمریں تباہ ہو جاتی۔ بعض مرتبہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سے غلطی ہوتی ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے پرانا زمانہ نہیں ہے، اگر وہ ایک دوسرے کو اگر پسند کرتے ہیں، رشتہ صحیح ہے، لڑکے کا اخلاق صحیح ہے، خاموشی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دینا اگر لڑکے اور لڑکی کی پسند کی بات معلوم ہوئی۔ لیکن بعض جگہ میں کیا ہوتا ہے، نہیں وہ خاندان برابر نہیں، یہ خاندان برابر نہیں، ماں باپ لڑکی کے مرضی کے بغیر شادی کرتے، نتیجہ چند دنوں میں وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض جگہ میں لڑکوں کی مرضی کا خیال نہیں کرتے ماں باپ، نتیجے میں وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نکاح میں بچوں کی مرضی کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے باقاعدہ لڑکے کو لڑکی دیکھنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ وہ نہ ہو، بعد میں انتشار کی نوبت نہ آئے۔ اگر معاملہ اگر یہ ہے کہ لڑکا کسی جگہ پسند کر رہا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے ماں باپ کی طرف سے۔ بعض مرتبہ ماں باپ جو ہے بچوں کی پسند کا لحاظ ہی نہیں کرتے، بعض جگہ میں لڑکی کی پسند کا اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کیسا معلوم ہے، مثال کے طور پر شادی طے ہو گئی، رخے چھپ گئے، ابھی نکاح ہونے 1 گھنٹہ باقی ہے، چچا کو بلاؤ، ماموں کو بلاؤ، جا کر کے لڑکی سے اجازت لے کر آؤ۔ کب؟ ابھی نکاح ہونے جا رہا ہے 1 گھنٹہ پہلے، جبکہ 6 مہینے سے تیاریاں پورے ہو گئی۔ لڑکی سے کب آپ پوچھتے ہیں اس کی مرضی؟ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے پوچھ لے کر آؤ، اجازت لے کر آؤ، ماموں بھی جاؤ، چچا بھی جاؤ، اس کے خالو بھی جاؤ، فلان جاؤ۔ یہ طریقہ غلط میرے دوست۔ جس وقت رشتہ طے ہوا اس وقت ہی یہ بات آ جانی چاہیے، پسند ہے نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، میں جو بھی بات بول رہا ہوں حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت آ کر کے بولتی، یا رسول اللہ میرے باپ نے میری شادی فلاں سے کرا دی، مجھے وہ شوہر پسند نہیں ہے، شادی کرا دی میرے باپ نے، مجھے وہ شوہر پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کینسل کر دیا، فرد نکاحہا، لڑکی کی رضامندی کے بغیر جو شادی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اس نکاح کو کینسل کر دیا۔ حدیث میں آتا باقاعدہ لڑکی سے پوچھو، اجازت طلب کرو، اگر وہ باقیرہ ہے، ان میریڈ ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا مسکرانا اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، دوسری شادی ہو رہی ہے، مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، عورت تھی، اس سے بھی پوچھو، اسے زبان سے بولنا ضروری ہے۔ اگر عورت دوسری شادی کر رہی ہے باقاعدہ اسے زبان سے بولنا پڑتا ہے، جب تک وہ نہ بولے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ولی ضرور ہیں، آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، گھر کے جو ہے بڑے، خاندان کے بڑے ہیں، آپ ولی ضرور ہیں، لیکن آپ کی مرضی نہیں، شادی جو کر رہی ہے عورت اس کی مرضی کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی سرپرستی میں نکاح ہوگا۔ حدیث میں آیا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وشاہدی عدل، 2 انصاف پسند گواہ بھی رکھو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک عورت پر ظلم کرتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف۔ بعض مرتبہ جہاں مرضی ہوئی وہاں شادی نہیں ہوئی تو لڑکی جو شادی کے بعد بھاگ جاتی ہے۔ کتنے واقعات پیش آئے، شرمندگی ہوتی پورے خاندان کے لیے۔ کیوں بھائی وہاں تک نوبت دیتی؟ جب معاملہ معلوم ہے کہ لڑکی فلاں کو پسند کرتی ہے، لڑکا فلاں کو پسند کر رہا ہے، تو معاشرے میں باقاعدہ بچوں کی مرضی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ بول دیا آخری بات ہے۔ زندگی آپ کو نہیں کرنا ہے، زندگی اس بچی کو کرنا ہے، اس بچے کو کرنا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ جو بھی ہوتا ہے، شادی کے 1 مہینے میں فوراً طلاق کی نوبت آ گئی، عورت خلا کا مقدمہ دائر کر دی، لڑکی آ کر ماں کے گھر میں بیٹھ گئی۔ کیوں ہوتا ہے؟ سو بھی مرضی کے خلاف جو شادیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ جو ہے زبردستی کراتے ہیں۔ وہ بھی کب پوچھتے ہیں؟ میں بولا نا آپ کو، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہاں کیا ماحول کیا نہیں معلوم، نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کر کے اجازت طلب کرتے،
اجازت لے کر آؤ۔ اجازت کب پوچھنا ہے؟ جب شادی کا معاملہ طے ہو رہا ہے اس وقت لڑکی سے معلوم کرنا۔ جب پورا جو ہے کام ہو گیا، جب نکاح ہونے جا رہا ہے اس وقت جو ہے لڑکی سے یا لڑکے سے معاملہ ایسے ہوتا ہے۔ ایسے نکاح جو ہے باقاعدہ اس میں فساد ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی رضامندی کا معاملہ سامنے رکھیں، اور ان کی مرضی کے بغیر شادیاں ہو نہیں سکتی، اگر ہوتی بھی ہیں تو اس کے اثرات صحیح نہیں ہوتے میرے دوستو۔ آج معاشرے میں جو ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ جو ہے بول دیے ورنہ سب مل کر بولتے پورے، اگر تو فلاں سے شادی نہیں کری تو ہم پورے خاندان والے زہر کھا کے مر جائیں گے، ایسی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ باقاعدہ ہوا ہے ہمارے خاندانوں میں، معاشرے میں ہوتا ہے لڑکی پر ظلم زبردستی، نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، لڑکا جو ہے ناراض، لڑکی ناراض، نتیجہ جو ہے طلاق اور خلے کی نوبت بعد میں آ ہی جاتی ہے۔ مرضی کے بغیر شادیاں جو ہوتی ہیں غلط ہیں۔ اسلام میں باقاعدہ ہر ایک کی مرضی کا احترام ہے، الا یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا جو انتخاب ہے ان کے جوانی کے اعتبار سے غلط اگر ہے، لڑکا صحیح نہیں ہے، دینی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یا لڑکی کے اندر عادات اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، بالکل جو ہے بے دینی کا ماحول ہے، وہاں ماں باپ کو بولنے کا حق ہے۔ جہاں ماں باپ جو ہیں بولنا ہے، جہاں سمجھانا ہے، اگر ان کا انتخاب صحیح نہیں ہے، خاندانی اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، لڑکے کے عادات کے اعتبار سے اگر صحیح نہیں ہے، وہاں جو باقاعدہ اس کا اظہار ہو سکتا ہے، ماں باپ جو باقاعدہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن محض صرف خاندانی اسٹیٹس کے واسطے، انانیت کی وجہ سے بچوں کی مرضی کے خلاف شادیاں جو ہوتی ہیں، نتیجہ اس کا غلط نکلتا ہے۔ بہرحال یہاں جو باتیں آئی ہیں، خاص کر کے بچے ہمارے، خاص کر جو بچوں کا ذکر جو آ رہا ہے، یہ سب ایک نعمت ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے لختے جگر ہیں، ان کی صحیح تعلیم، ان کی صحیح تربیت، ان کے لیے صحیح انتخاب نکاح کے تعلق سے، یہ سب جو ہے ماں باپ کا ذمہ ہے۔ سوچ کر، سمجھ کر، مشورے کے ساتھ اگر آپ قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ معاملہ صحیح ہوگا۔ جہاں جلد بازی ہوگی، جہاں صرف پیسوں کا معاملہ ہی سب کچھ ہوگا، دینی نقطہ نظر کام نہیں کرے گا، وہاں جو ہے ایسے رشتے ہمیشہ باقی نہیں رہتے، ان رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الغرض ایک مختصر چند باتیں ہیں، سورہ شورا کے اندر جو باتیں آئی تھی اسی کے اندر معاشرے کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق دینی تعلیمات کو سن کر، سمجھ کر، دین پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو عقل سلیم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح جوڑوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد سے نوازے، جن کو جو اولاد کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کی جائز خواہشات پوری فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دنیا میں خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، شاداں اور فرحاں رکھے، اور آخرت میں کامیاب ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔